کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ پورے انہماک کے ساتھ آپ اپنی ساری توجہات کو میری جانب مبذول رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، مضبوطی کے ساتھ فرمایا اس کتاب کو پکڑ لو اور اس کو اچھی طرح سے تھام لو۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یہ جو کتاب ہے حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو اچھی طرح سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دوسری چیز جس کو مضبوطی سے تھامنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت نبوت ہیں۔ اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے حوالے سے میں تمہیں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ترمذی کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور اہل بیت نبوت اور قرآن یہ دونوں آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ تو دونوں کے دامن مضبوطی سے تھام لینا، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم مستقیم راہوں کے مسافر رہو گے، خیر تمہارا مقدر رہے گی، بھٹکو گے نہیں، تم سچائی، حق اور حقانیت کے ساتھ رہو گے اگر تم نے قرآن اور اہل بیت نبوت کو تھام لیا اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں اور آپ آج ہم اس عالی مرتبت شخصیت کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور یہ بات کہہ لینا بھی آسان ہے، یہ کتاب، یہ بات بول دینا بھی آسان ہے، اس کو سن لینا بھی آسان ہے، ہاں سن کے آنسو بہا لینا بھی آسان ہے، لیکن نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا یہ حسین ابن علی کا کام ہی ہے۔ تپتے ہوئے ریگزار میں جس عزیمت کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس پامردی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا، حالات کی تلخیوں کے جس طرح گھونٹ پیے اور پائے استقلال میں نہ لغزش آنے دی نہ لرزش، تاریخ کا انوکھا باب رقم کیا۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، ظلم کا راستہ روکا اور یزید وقت کے چہرے سے نقاب نوچ دیا اور اس کا چہرہ، مکروہ چہرہ، لوگوں کے سامنے ایسے واضح کیا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یزید داخل دشنام ہے، گالی بن گئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کا نشان بن کے ابھرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیام کیوں کیا تھا؟ فضائل کا باب بہت بڑا باب ہے، ان پر ٹوٹنے والے مصائب، مشکلات، آلام، پانی کا بند ہونا، فاقوں میں وقت گزرنا، برستے ہوئے تیر، نیزوں کی انیاں، بلائیں، ابتلائیں، کٹتے ہوئے لاشیں، بہتا ہوا خون، لاشوں کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑے، مخدرات اہل بیت
کے ساتھ جو سلوک ہوا یہ درد بھری کہانی ہے، لیکن میں آج کی اس مختصر مجلس کے اندر یہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا۔ بنیادی چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں آخر آئے کیوں؟ تو ایک موقف یہ ہے کہ یزید بہت صالح شخص تھا، نیک تھا، تابعی تھا، قسطنطنیہ کے جہاد کا ہیرو تھا، مغفور لہو تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خام خواہ اس کے خلاف کھڑے ہو کے ایک ماحول گرم کر دیا، اور پھر اس کا نتیجہ وہ ہوا جو زمانے نے دیکھا۔ اور یہ لوگ جو یہ موقف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بغاوت کی اور کھلی بغاوت کی اور اس کی سزا پائی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایسی فکر رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے بلاد عرب میں ایک گروہ کا، ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جو 10 محرم کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے پکا کے خوشیاں مناتے ہیں اور اس کو عید کے طور پہ اس دن کو گزارتے ہیں کہ اس دن امام حسین کو شہید کر کے یزید کا راستہ صاف ہوا۔ یہ ایک باقاعدہ گروہ عرب کے اندر موجود ہے جنہیں یزیدیہ کہا جاتا ہے، اور وہ جشن مناتے ہیں 10 محرم کے دن۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معروف مورخ صاحب بدایہ والنہایہ ابن کثیر نے یہ غالباً 8ویں یا 7ویں جلد کے اندر جو ہے یہ چیز لکھی ہے۔ ایک تو گروہ وہ ہے کہ جو کھل کے امام حسین کی مخالفت کرتا ہے، انہیں باغی کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا پائی اور آخرت کے اندر معاذ اللہ ان کی سزا باقی ہے۔ اللہ اکبر! آخرت میں اس کو سزا ملے گی جس کے بارے حضور نے کہا یہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ کیسی حماقت ہے! دوسرا گروہ، دوسری فکر یہ ہے کہ یہ ایک اتفاقیہ حادثہ ہو گیا، اور اس فکر پر تو بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ بعض ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ نے اس طرح کی گفتگو سنی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اس فکر کی ترویج میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور یزید اس سے بالکل بری ہے، یہ سب کچھ ابن زیاد کا کیا دھرا ہے اور یزید کے کھاتے میں پڑ گیا، چونکہ حکومت اس کی تھی، وہ بالکل ایسا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا یہ ایک سانحہ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا، اور اس سے یزید کو کوئی دوش نہیں دینا چاہیے۔ یہ دوسری فکر ہے۔ جبکہ ابن زیاد نے جب مدینہ المنورہ پر چڑھائی کے لیے یزید نے اس کو دوبارہ کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ یزید کی 3 سال حکومت رہی ہے اور ہر سال اس نے ایک سے بڑھ کر ایک زیادتی کی ہے۔ 61 ہجری میں یہ تخت نشین ہوا تھا، تو 61 ہجری سے پہلے تخت 60 ہجری میں، اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے، کربلا کا واقعہ۔ تو 61 ہجری میں واقع کربلا ہوتا ہے جس میں خاندان نبوت اور ان کے اعیان و انصار 72 کی تعداد میں شہید کیے گئے، اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پہ چڑھائے گئے، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے قادسیہ اور قادسیہ سے دمشق تک مخدرات اسلام کو اونٹوں پر باندھ کر کے اور آگے آگے سر چل رہے تھے۔ یہ قیامت ڈھائی گئی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو اس قیامت سے گزرے ہیں۔ یہ 61 ہجری میں اس نے کیا۔ 62 ہجری میں اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا اور مسلم بن عقبہ کو اس نے امیر مقرر کیا، اور 3 دن تک مدینہ المنورہ کی حرمت کو اس طرح پامال کیا کہ مسجد نبوی میں حضور کے منبر کے ساتھ یزید کے گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ سنن دارمی اٹھائیے، حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ میں نابینا تھا اور مجھے نابینا سمجھ کے فوجی چھوڑ کے چلے جاتے، شامی یہ جو اپنے طور پہ جہاد کرنے آئے تھے، یہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے کہ یہ نابینا ہے۔ اور مسجد نبوی میں تو کوئی ماحول نہیں تھا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی تھی، تو میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب اور عشاء کا وقت ہوگا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا
کیونکہ یہاں تو کوئی اذان کا ماحول نہیں ہوگا. تو میں حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو پھر کیا ہوا؟ سنن دارمی کا میں نے حوالہ دیا. تو فرماتے ہیں لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جب بھی نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی، اور 3 دن تک میں وہاں نمازیں پڑھتا رہا. اور ان 3 دنوں کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا گیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا، اور جو بدماشیاں شامی لشکر نے کی 1,000 کمواری لڑکیاں حاملہ ہو گئیں. یہ دردناک کہانی ہے. یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے. کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. یہ یزید کا کارنامہ ہے جو اس نے سر انجام دیا، مکروہ کارنامہ. بلکہ یہ کہانی اتنی دردناک ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور قتل و غارت بھی کرتے تھے، اور جو چیز ہاتھ میں آتی اس کو چھینتے بھی تھے. اور اگر کسی کے گھر سے کچھ نہ ملتا تو اس کو تھپڑ مارتے کہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں ملا. کبھی یہ ڈکیتی کرنے والے ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں تو جس سے کچھ نہ ملے تو اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں. تو یہ شامی لشکر کرتا تھا. ایک عورت کے ہاں ابھی بچہ پیدا ہوا اور قابلہ نے، دائیا نے وہ بچہ اس کی چھاتی پہ پہلا دودھ پلانے کے لیے ڈالا. تو بچہ بھی دودھ پینے ہی لگا تھا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی اس گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ ہمیں کچھ دو. تو اس خاتون نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، اور بچے کا بھیجا نکل گیا. اور ماں رو رو کے کہہ رہی تھی میرے لال، میرے فرزند، اگر میرے پاس کچھ دینے کے لیے ہوتا تو میں ساری کائنات بھی دے کر کے جو ہے وہ تیری جان بچا لیتے. تو مجھے اتنا محبوب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بچہ کس کا تھا اور وہ بیوی کون تھی، خاتون کون تھی؟ آپ لرز جائیں گے. یہ صحابی رسول حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، اور یہ فرزند ان کا تھا. یہ یزید کے کارنامے، سیاہ تاریخ یزید کی. یہ 62 ہجری کا واقعہ ہے. اب 63 ہجری میں آ جائیے. 63 ہجری کے اندر مکہ پر حملہ کیا، اور مکہ المکرمہ میں انہوں نے گولے پھینکے آگ کے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تھے تو آپ سب جانتے ہیں جنت سے دمبا آیا تھا. تو اس دمبے کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ نصب تھے اور وہ ابھی تک موجود تھے. تو جب آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے. تو اس واقعہ کو اسی لیے جو ہے وہ واقعہ حرہ کہا جاتا ہے. ایک تو سخت گرمی میں یہ واقعہ ہوا، اور دوسرا اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا. یہ یزید کا کارنامہ، سیاہ کارنامہ تیسرا تھا. اس کے بعد پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، کلنج کے درد میں مبتلا ہو کے مر گیا. 3 سالوں کے اندر یہ 3 اس کے کارنامے ہیں. اب جو دوسرا واقعہ ہوا مدینہ المنورہ والا، اس میں ابن زیاد کو اس نے کہا کہ آپ نے کربلا والا کیس کیا ہے اور یہ بھی آپ ہی کریں گے. تو ابن زیاد نے انکار کر دیا. تو اس نے جب زور دیا تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، چونکہ میرے دامن پر جو پہلے داغ لگ گیا وہ ہی نہیں دھویا جا سکتا. تو کسی نے کہا کہ یہ یزید نے تمہیں کہا تھا، یہ ہم تو یہ سمجھے کہ یہ تم نے کیا ہے. کہا میرا حسین سے اختلاف کیا تھا، یزید کے کہنے پہ تو سب کچھ ہوا تھا، اور بصرہ سے لایا ہی ابن زیاد اس لیے گیا تھا. تو یہ یزید کے سیاہ کرتوت ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ واقعہ ایسے ہو گیا جس طرح جو ایسے ہو جاتا ہے اتفاقی حادثہ تھا. ایسا نہیں تھا. تیسری فکر یہ ہے کہ یہ نہ تو اتفاقی حادثہ تھا اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت تھی، بلکہ یہ 2 افراد کا ٹکراؤ تھا، اور یہ اقتدار کی جنگ تھی، رسہ کشی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا استحقاق سمجھتے تھے، تو اس کے حصول کے لیے وہ گئے، اور پھر وہاں جو واقعہ ہوا اس کا پھر نتیجہ یہ سامنے آیا. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام حسین کے واقعہ کربلا پر ایک طویل مضمون نظم کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہا کہ مدعائش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر. حضرت امام حسین کا مقصد اگر سلطنت کا حصول ہوتا تو پھر اتنے تھوڑے سے سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے، اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، اور خواتین کو ساتھ لے کر نہ جاتے. تو یہ سلطنت اور تخت و تاج کے لیے نہیں تھا. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا 2 شہزادوں کی جنگ تھی،
یہ دو افراد کی لڑائی تھی، تو میں جگہ جگہ محرم کے ایام میں اور آگے پیچھے بھی کہتا ہوں، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اقدار کی لڑائی تھی، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ اور چوتھا موقف جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور 10-15-20 منٹ اسی پہ بات کروں گا، وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نکلے تھے، کیونکہ یزید کی سیاہ کرتوتیں ان کے سامنے تھی، اور اس کا عمل، اس کا رویہ، اور وہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو مقام بیضا پہ دیا، وہ خطبہ جو حور بن یزید کے لشکر اور کوفیوں کو آپ نے دیا، وہ بھی تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے وہاں جو خطبہ ارشاد کیا، اس کے لفظ ہیں کہ لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَازِمُوا طاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طاعت الرحمن۔ میں اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے جس کے مقابلے میں نکلا ہوں، انہوں نے شیطان کی طاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی طاعت کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اس لیے میں ان کے مقابلے میں نکلا۔ اب حضرت امام حسین نے آخر میں اسی خطبے میں فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں بھی نہ نکلوں تو پھر کون نکلے گا؟ اور مقام بیضا کے خطبے کے 1-2 لفظ سن لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہوں، جب آپ کو کہا گیا کہ آگے حالات بڑے سخت ہیں، ابو فراس فرزدق نے کہا تھا کہ میں بچشم خود کوفے والوں کے چہرے دیکھ کر آیا ہوں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں تو ہوں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ نے ایک باخبر شخص سے پوچھا ہے، لہٰذا میں آپ کو صحیح تبصرہ کرتا ہوں کہ دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے جب خبر دی تو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ جائیے، تو آپ نے فرمایا اتخوفنی بالموت، کہ آپ مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ نبی کی گود کا پالا ہوا موت سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کہا کہ پھر آپ کیوں جانا چاہتے ہیں جب حالات یہ ہیں کہ آپ کے ساتھ بچے ہیں، بوڑھے ہیں؟ کل 145 افراد تھے، جس میں سے 72 شہید کر دیے گئے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ بچے بھی تھے جو باقی رہے، اور خواتین تھی۔ تو کہا ان کو ساتھ لے کر کے جانا، اور پھر حالات جس طرح یکسر بدل گئے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا تھا، جس کے 2-3 لفظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا لوگوں، جو تم مجھے بتا رہے ہو مجھے معلوم ہے، مجھے حالات کا پورا ادراک ہے، میں بالغ نظر ہوں، میں دیکھتا ہوں حالات کے رخ کیسے تبدیل ہوئے، اور کیا ہوا اور کیا ہونے والا تھا، سب میری نظر میں ہے۔ لیکن اب میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر اس ظلم اور اس جبر کے خلاف میں کھڑا نہ ہوں تو کون کھڑا ہوگا؟ اور پھر جو آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ لوگوں، اگر میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں جبر، ظلم، زیادتی کے مقابلے میں، تاکہ قیامت تک ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو موجود ہو، کوئی مثال تو موجود ہو۔ اگر میں بھی کھڑا نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے جب اتنے بڑے ظلم کے مقابلے میں حسین ابن علی نے عافیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جبر کے خلاف کھڑے ہوں؟ جب جس نے پیغمبر کی گود میں پرورش پائی، حضور کا لعاب چوسا، حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، جوانان جنت کی سرداری جس کا مقصوم اور جس کی شان تھی، اس نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا، اور اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے رخصت کی راہ لے لی، تو ہم ظلم کے خلاف کیوں کھڑے ہوں؟ لیکن امام حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جبر کے خلاف حضرت امام حسین نے اپنا قیمتی خون بہا دیا تو ہمارا خون ان سے قیمتی تو نہیں ہے۔ تو گویا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے حرارت پیدا کی۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور اس وقت جو برطانوی تخت و تاج تھا اس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا تھا، غروب بھی ہوتا تھا۔ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں جب یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو اس نے اپنے لوگوں کو جو بات کہی وہ سننے کی ہے۔ مہاتما نے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگوں کو لے کر میدان عمل میں کھڑے ہو جانا یہ دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے۔ آپ کیوں اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت اور سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ تو مہاتما گاندھی نے
یہ تاریخی لفظ کہے اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قیامت تک جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جب بھی نہضت ہوگی، جب بھی نشأت ہوگی، جب بھی کوئی کھڑا ہوگا، وہ حرارت خون حسین سے لے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، سرخ رو عشق غیور از خون او۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں وہ خون حسین کی وجہ سے، وہ عشق جو عشق غیور کہلاتا ہے۔ میں اس عشق کی بات نہیں کرتا جس عشق نے غالب کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جس عشق کے بارے میں میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میں اس عشق کی بات نہیں کر رہا جو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جو سر اٹھا کے چلتا ہے، اور اس عشق کو عشق غیور کہتے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں عشق غیور کے چہرے پہ جو تمہیں سرخیاں نظر آتی ہیں، باکپن نظر آتا ہے، وہ حسین کے خون کی وجہ سے ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، سرخ رو عشق غیور از خون او، عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں، جو لالیاں ہیں، یہ حسین ابن علی کے خون کی وجہ سے ہے۔ اب ایک مصرے میں اتنی بڑی بات اقبال نے کہہ دی اور خود حیران ہے کہ چھوٹے سے مصرے میں، پورا شعر بھی نہیں ہے، شعر کا ایک مصرع ہے اور اتنی بڑی کہانی ایک مصرے میں بول دی اور چند لفظوں میں۔ پھر خود اقبال کہنے لگا شوخی ای مضمون از شوخی ای مصرع از مضمون ہو، کہا میرے ایک مصرے میں یہ جو زندگی آ گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے حسین ابن علی کا نام لیا ہے۔ تو حرارت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے، اور وہی ان کا مشن تھا۔ اس کے چہرے کو، اس سے نقاب نوچ کے اس کا جو چھپا ہوا چہرہ تھا لوگوں کے سامنے کیا، ورنہ وہ اپنے چہرے کو 100 پردوں میں چھپا لیتا اور وہ ظالمانہ ملوکیت جو وہ متعارف کروانا چاہ رہا تھا وہ لوگوں کو بھلی لگتی۔ اور آج جمہوریت کے نام سے جس طرح چہرہ آراستہ کیا گیا ہے، لوگ جمہوریت جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساری، دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ تیرے دردوں کا مداوا نہیں ہے۔ کتنے رنگوں کی جمہوریتیں آپ نے دیکھی، کتنے رنگوں کے آپ نے ماشاء اللہ دیکھے، کتنے رنگوں کے نظام و ازم دیکھے، تمہارے درد کا مداوا کہیں نہیں ہے۔ تمہارے درد کا مداوا ہے تو نظام خلافت میں ہے۔ تو یزید اس نظام کو جو ملوکیت سے لتڑا ہوا نظام تھا، اس نظام کے اوپر جو ہے وہ مختلف رنگ سجا کے پیش کر دیتا۔ امام حسین کا یہی کرنا تھا۔ انہوں نے نقاب نوچ دیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ مکروہ چہرہ ہے، اس کو اچھی طرح سے پہچان لو، اور قیامت تک جو ہے وہ اس کی معرفت سے جو ہے وہ محروم نہ رہنا۔ یہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کون کہتا ہے امام ہار گئے؟ امام تو جیتے ہیں۔ اگر یہ یزید اور امام حسین کی لڑائی ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا یزید جیت گیا، امام حسین شہید ہو گئے، لیکن یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے لیکن حسینیت زندہ آباد ہو گئی، یزید باقی بچ گیا لیکن یزید جو ہے وہ یزیدیت مردہ آباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین کا سر نور کاٹا تو نیزے کی نوک پہ چڑھایا، یہ اس لیے فتح کے نقارے بجائے اور اپنے لشکر کو بتانے کے لیے دیکھو یہ شہیدوں کے سر کٹے ہیں اور جو ہے وہ نیزوں پہ بلند ہے، لیکن لشکر یزید سے آواز آتی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہی ہے، یہ کٹ کے بھی اونچا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرخرو کامیاب اور بامراد امام حسین ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فتح اور شکست کا معیار کیا ہے۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دلوں کو فتح کرے۔ جسموں کو فتح کرنے سے فاتح نہیں ہوتا، دلوں کو فتح کرنے سے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے کبھی شمر نام کے بچے سے ملاقات کی ہے؟ کبھی ابن زیاد نام کے فرد سے آپ ملے ہیں؟ کبھی یزید نام کے فرد سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی خولی نام کا بچہ آپ نے دیکھا ہے؟ اور اگر میں پورے ملک میں نہیں، پورے شہر میں نہیں، پنڈی اور اسلام آباد میں نہیں، صرف اسی مجلس میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے کئی لوگ حسین کے نام کے ملیں گے۔ کوئی شبیر نام کا ملے گا،
अल्लाह अकबर। और अगर अपनी बेटियों और अपनी बहनों के नाम में पूछने बैठ जाओ इस मजमे से, तो किसी का नाम सुगरा मिलेगा, किसी का नाम फातिमा मिलेगा, किसी का नाम जैनब मिलेगा। अल्लाह अकबर। और लड़कों के नामों में मुझे कोई गुलाम अब्बास मिलेगा, कोई गुलाम शब्बीर मिलेगा, कोई हसन मिलेगा, कोई हुसैन मिलेगा, कोई अली अकबर मिलेगा, कोई अली असगर मिलेगा, कोई अब्बास मिलेगा, कोई औन मिलेगा। ये नाम तो फिर जीता कौन? और कितनी मोहब्बतें तुझे है फिराज चाहिए, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। और यजीद का नाम भी मिट गया, उसका तशख्खुस भी मिट गया। तो जीता कौन? जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। चलो एक मोटा सा ज़ाब्ता जीत और शिकस्त का हम एक और भी समझ लेते हैं। पानीपत की लड़ाइयों से लेकर के दौरे मौजूद की कुश्तियों तक आप आ जाएं, तो जीता वो होता है जो मैदान में डटा रहे। जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो हार जाता है। जो जीतता है वही फिर मैदान में, उखाड़े में, मैदान में वही फिर झंडे गाड़ता है और कहता है कि जनाब देखो दुश्मन भाग गया। यही मयार मुकर्रर कर ले। ये बिल्कुल हमारा देहाती में जो है वो मयार है। जो अखाड़े में, जो मैदान में मौजूद रहे वो जीता होता है, जो मैदान छोड़ के भाग जाए वो हारा होता है। तो आओ फिर देखिए जंग लगी कहाँ, तो आपको करबला में मिलेगी। तो आओ करबला में देखो वहां यजीद है कि झंडे हुसैन के लगे हुए हैं। आज भी हुसैन इब्ने अली के मरकद नूर के ऊपर झंडा झूल रहा है और आज भी फुरेरे हुसैन इब्ने अली के लहरा रहे हैं। तो यजीद की तो कब्र का भी जमाने को नहीं पता। मुर्रिखीन ने कहा मज़बला दिमश्क में, दिमश्क की कोई रूढ़ी है उसके नीचे कहीं इसकी कब्र है। यजीद की तो जमाने को कब्र का भी नहीं पता। और हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के मरकद नूर पे आज भी सुर्ख झंडा झूल रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सुर्ख झंडा इमाम हुसैन के मरकद नूर पे क्यों लगा है, जबकि सब्ज झंडे लगते हैं। और जिस मकतबा फिक्र का वहां गलबा है वो तो स्याह झंडों की बात करते हैं, तो कुछ लोग सब्ज झंडों की बात करते हैं। तो ये सुर्ख झंडा वहां कहाँ है? तो जरा गौर कर लीजिए कि अरबों में होता ये था कि जब जंग खत्म नहीं होती थी, जंग कुछ अरसे के लिए रुकती थी, सस्ताने के लिए वो कुछ देर के लिए रुकते थे, तो जो अमीर लश्कर होता उसके खेमे के ऊपर सुर्ख झंडा गाड़ दिया जाता। ये इस बात का ऐलान होता कि हमारे फौजी कहीं सुस्त ना हो जाएं, जंग खत्म नहीं हुई, सिर्फ तलवारों की धारें तेज कर लो और अपने असले सीधे कर लो, जंग अभी जारी है। हुसैन इब्ने अली के मरकद नूर पे सुर्ख झंडा इसलिए झूल रहा है, जमाने को बताना चाह रहे हैं हुसैन ये खैर और शर की जंग खत्म नहीं हुई, तुम्हें कुछ लम्हे सुस्ताने के लिए वक्त दिया है, खैर और शर का मार्का कयामत तक जारी है। सतीजा कार है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बूला भी। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हक और जो है वो बातिल की जंग खत्म हो जाए। ये हमेशा जारी रहेगी और हमेशा इसको जारी रहना चाहिए। और हक वाले इमाम हुसैन के खूने गर्म से हरारत लेके अपनी जिंदगी के अंदर बिजलियां पैदा कर लेते हैं और फिर वो मैदान अमल में मौजूद होते हैं। हुसैन इब्ने अली का नाम ही खड़ा कर देता है, उनका जिक्र ही जो है वो खून के अंदर हरारत पैदा कर देता है। ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर, अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर, मानाए जिब्हे अजीम आयत पिसर, सुर्ख रू इश्के गयूर अज खूने ऊ, शोखिए ई मिसरा अज मजमूने ऊ। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कुफर और जबर और जुल्म के कभी भी मुफाहमत नहीं की। और करबला के मैदान के अंदर जिस तरह हजरत इमाम हुसैन पूरी कुव्वत और पूरी तवानाई के साथ खड़े हुए और लोगों को बताया कि मैं जबर के साथ कभी भी एक लम्हे के लिए भी, एक घड़ी और एक साथ के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, और जमाने को बताया। और आज हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर होता है, 10 मुहर्रम का मुबारक दिन आता है, तो वो सारी यादें ताज़ा होती हैं और हमें उनके नकुशे पा से हरारत लेकर के अपनी ज़िंदगी को खैर की राहों पे लगाना होगा और हमें अपने आप को सही मानों में हुसैनी साबित करना होगा। ये नहीं है कि हमारे सारे रवैये, सारा तर्ज अमल, सारा अंदाज यजीद जैसा हो और लबों के ऊपर सिर्फ नाम हुसैन का हो। यजीद से क्या इख्तिलाफ था इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को? देखिए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद ने शहीद किया, इतरत पैगंबर को यजीद ने शहीद किया, 700 सहाबा और 10,000 ताबीन को लश्कर यजीद ने मदीनातुल मुनव्वरा में शहीद किया और इस्मत पामाल की। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जिस तरह इसने उधम मचाया, ये तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद के वाक़यात है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खड़े हुए और यजीद के मुकाबले में आए, इन जराइम में से कोई जुर्म भी उसके ज़िम्मे अभी नहीं था। ना वो कातिल अहले बैत था, ना वो मदीना के
असहाब और ताबीन का कातिल था और ना मक्का की हुर्मत को पामाल करने वाला था। अभी तो ये जुर्मों की फहरिस्त उसके नामा सयाह में बाद में आती है। इमाम हुसैन इससे पहले खड़े होते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद है कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल है, इतरत रसूल का कातिल है। लेकिन इमाम हुसैन जब खड़े हुए थे तो उस वक्त तो ये नहीं था, तो कोई और चीजें थी जिसकी वजह से इमाम हुसैन खड़े हुए। तो हमें उन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। वो ये था कि वो इस्लाम की हुर्मत को पामाल कर रहा था। यजीद शराब पीता था, यजीद मुहर्रमात को हलाल जानता था, यजीद हलाल को हराम कर रहा था, यजीद जो है वो अल्लाह के दीन को पामाल कर रहा था। अब मैं और आप देखें और अपने रवैयों को देखें, अगर हमारी सारी करतूतें, सारे लक्षण, सारा तर्ज अमल, सारा अंदाज मुआशरत, हमारा कारोबार, हमारी सियासत, हमारा सब कुछ यजीदी हो और 10 मुहर्रम को हम कहें हम हुसैनी होते हैं, तो हुसैन क्या तुम्हें जो है वो हुसैनी मान लेगा? और तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों के भेद नहीं जानता कि तुम जुबान से कह रहे हो या तुम्हारा अमल भी हुसैन जैसा है? तो मैं और आप देखना है कि क्या हम वाकया ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नकूश पाक पे चलने वाले हैं। वो किसी का शेर है, लेकिन पहले मिसरे में मैंने थोड़ा सा तसव्वुफ किया है और वो शेर आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम करोड़ों होकर के भी साम्राज्य के गुलाम ठहरे। आज दुनिया कुफर के हम गुलाम हैं और उनके बाज गुजार हैं। हम आजाद नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। 47 में हम जो आजाद हुए, वो आजादी का मफहूम नासिख देहलवी ने अपने लहजे में बयान किया और आज लगता है उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। उसने कहा था हमको आजादी भी मिली तो कुछ ऐसे नासिक, हमको आजादी भी मिली तो कुछ ऐसे नासिक जैसे कमरे से कोई सेहन में पिंजरा रख दे। हमें कमरे से निकाल के सेहन में रखा गया है, अब सब्जा भी नजर आता है और हमें लगता है कि हम आजाद हो गए हैं, लेकिन हकीकत में हम आजाद नहीं है। ख्वाब से बेदार होता है यहां महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की सहारी। देवे इस्तिबदाद है जमहूरी कबा में पाए कोब, तू समझता है जिसको आजादी की नीलम परी। ये आजादी की नीलम परी नहीं है, ये देवे इस्तिबदाद है, ये जबर का शैतान है और हमें पाए कोब है और ये पांव मारता हुआ आ रहा है और जो है वो हमारी आजादी को सलब किए बैठा है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतें देखिए। अब शेर को अब आप समझिए कि हम करोड़ों होकर के भी साम्राज्य के गुलाम रहे। हुसैन तेरे 72 सरों को सलाम, हुसैन तेरे 72 सरों को सलाम। 72 होकर के उन्होंने शख्सी आज़ादी का नारा बुलंद किया और जो है वो इज्जत नफ्स का नारा बुलंद किया और इंसानी आज़ादी का नारा बुलंद किया। और आज दुनिया के सामने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरखरू हैं। यजीद दाखिल दुश्नाम हो गया, अगरचे यजीदियत आज भी मौजूद है लेकिन मकरू बन के मौजूद है। यजीद खत्म नहीं हुआ, यजीद अपने दौर का आज भी दंदना रहा है। किसी ने कहा था कि यजीद वक्त के आज भी हुक्मरान है जमाने में, हुजूर उम्मत मजलूम अभी करबला में है। आज भी उम्मत करबला में है और वक्त के यजीद आज भी दंदना रहे हैं। लेकिन अब यजीद के चेहरे पे वो नकाब नहीं रहा, वरना वो मलूकियत के निकाब को ऐसे सजाता और संवारता कि लोग उसको अपना निजात दहिंदा समझ लेते और यजीद जो है वो मोतबर माना जाता। इमाम हुसैन ने उसके चेहरे से निकाब नोच दिया और बताया कि हक क्या है और बातिल क्या है। बाकी रही बात कि वो अपनी जान की बाजी हार गए, बज़ाहिर लगता तो यही है कि उनका खानदान जो है वो कट गया और लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। मैं पूछता हूँ, अगर इमाम हुसैन अजीमत का रास्ता इख्तियार न करते, रुखसत की राह ले लेते, मैदान करबला में ना आते, तो क्या आज तक हमारे अंदर मौजूद होते? आखिर पैगाम मौत तो आना ही आना था। तो चे बर तख्त मुर्दन चे बर खाक, सादी कहते हैं क्या तख्त पे मरना और क्या तख्ते पे मरना, इससे क्या फर्क पड़ता है? खाक पे मरना और तख्त के ऊपर मरना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए और उनके उस्तखाने मुबारक चूर चूर हो गए, नेज़ों पे जो है उनके सर अनवर चढ़ाए गए, अजियतों से गुजरे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब बाद में पैराहन उतारा तो 113 सुराख तीरों के थे। आपके पैराहन में 113 सुराख तीरों के थे और आपके जिस्म पर 33 घाव तलवारों के थे। कितना दर्द और कितनी अजियत और कितनी तकलीफ से गुजरे और 72-71 लाशों को कंधों पे उठा के खैमों तक लाना, ये तमाशा लबे बाम थोड़ा है, ये हुसैन इब्न अली का ही जिक्र है। जितनी दूर से लाशें उठा के गंजे शहीदा में लाके रखते थे, खैमों के पास लाके रखते थे, इतनी दूर तो मुझे और आपको 72-71 बार जाना पड़े तो हमारे आजाद शल हो जाए। लेकिन जवां बेटे की लाश उठा के आना, अल्लाह अकबर, कभी 6 माह के बेटे की लाश उठा के आना, कभी भांजों की लाशें उठा के लाना, कभी भाई की लाश उठा के लाना,
یہ کوئی تماشا لب بام ہے، یہ حوصلہ حسین ابن علی کا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قاتل نے جب سر حسین کاٹا تو سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ دست قاتل نے جب حسین ابن علی کا سر کاٹا تو وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور جب کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تو انداز یہ تھا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور پیشانی کا رخ زمین کی طرف۔ ایک شاعر نے نقشہ باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی آپ کا سر نیزے پہ ہے لیکن چہرے کا رخ زمین کی طرف ہے۔ کیوں؟ یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا، دست قاتل نے سر کاٹ لیا، امام حسین نیزے کی نوک پہ دوسرے سجدے کی آرزو کر رہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نور میں ایک ہونے والے واقعہ کی طرف نشاندہی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری حج تھا جب حضور نے فرمایا حجۃ الوداع کا موقع، تو ایک صاحب لبیک لبیک کہتے ہوئے حج کی طرف آ رہے ہیں، میدان عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اونٹ سے گر گئے اور گرنے کی وجہ سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور کیا کریں؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہ انہیں جو احرام دیا گیا ہے اسی احرام کا کفن بنا کے ان کو دفن کر دو جنازہ پڑھ کے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ بھی اٹھے گا، لیکن ملبین، یہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ کوئی جس حالت میں انتقال کرتا ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ روایت اگر آپ نے سن لی اور سمجھ لی تو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آج رب نے بھی فرشتوں سے کہا تھا، تم کہتے تھے زمین پہ نائب بنانے والا ہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، تسبیحات تو ہم کرتے ہیں، ذرا آؤ میرے حسین کے سجدے کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین ابن علی جن کی عظمتوں کو آج ہم خراج پیش کرنے آئے ہیں، ہمارے بدن کے سارے بال زبانیں بن جائیں، ان کی عظمتوں کے ترانے پڑے لگ جائیں، حق ادا نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمارے محترم میزبان اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج کی مجلس میں جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، اس کا بہتر اجر آپ کو عطا کرے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائی گرد نشد۔ الحمدللہ رب العالمین۔